شاہزیب نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر حذا کے نازک کندھوں کو چھوا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور پرسکون تھا کہ ہیرا کا روتا ہوا دل ایک پل کے لیے تھم گیا۔ شاہزیب نے انتہائی نرمی سے ہیرا کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کی آواز میں بے پناہ تڑپ تھی۔ ہیرا، مت رو، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ہیرا نے روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں سے شاہزیب کے جلے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاہزیب کا یہ جلا ہوا چہرہ دانیال کے چمکتے ہوئے بے داغ چہرے سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ تھا۔ آخر ان دونوں کی زندگی ایسے موڑ پر کیسے پہنچی؟ آئیے شروع سے سنتے ہیں یہ خوبصورت کہانی۔ دسمبر کا مہینہ اپنے جوبن پر تھا اور لاہور میں سردی کا راج تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور مال روڈ پر دھند کی سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں لیکن مال روڈ کے ایک نامور نجی ہاسپٹل کے کوریڈور میں زندگی اور موت کی جنگ جاری تھی۔ ہیرا ہسپتال کی ٹھنڈی نیلگوں بینچ پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی تاکہ کچھ گرمائش حاصل کر سکے۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشانات تھے اور آنکھوں میں سوج چکی تھیں۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں اسپتال کا 5 لاکھ روپے کا بل تھا، ایک ایسی رقم جو ہیرا کے بساط سے کوسوں دور تھی۔ اس کی 20 سالہ زندگی میں اس سے بڑا طوفان کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کی کائنات صرف اس کی ماں شائستہ بیگم تھی اور وہی ماں ICU روم میں وینٹی لیٹر پر زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر عاصم نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر صاف کہہ دیا تھا کہ اگر صبح 9 بجے تک یہ 5 لاکھ روپے جمع نہیں ہوئے تو ہم آپریشن مینول کے مطابق مزید ادویات اور علاج روکنے پر مجبور ہوں گے۔ بائی پاس سرجری کے لیے یہ رقم ایڈوانس جمع ہونی چاہیے۔ ہیرا نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہ ایک مارکیٹنگ ایجنسی میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتی تھی جہاں اس کی کل تنخواہ 35,000 روپے تھی۔ اس نے اپنے فون کی کانٹیکٹ لسٹ کا ایک ایک نام چھان مارا تھا، سہیلیوں، دور کے رشتہ داروں، پڑوسیوں، سب کو کال کی، لیکن اس مہنگائی کے دور میں 5 لاکھ روپے کا سنتے ہی سب نے معذرت کر لی۔ کچھ نے تو فون ہی اٹھانا بند کر دیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور ہسپتال کا کوریڈور مزید سنسان اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ ہیرا نے اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا اور اس کی سسکیاں گونجنے لگیں، یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میری ماں کے سوا میرا اس دنیا میں کون ہے؟ مجھے کوئی راستہ دکھا میرے مالک۔ ٹھیک اسی وقت ہسپتال کے بڑے شیشے کے دروازے سے ایک بھاری قدموں کی چاپ اٹھی۔ ایک طویل قامت باوقار شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے بھورے رنگ کا لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، چہرے پر کالا ماسک تھا اور الٹے ہاتھ پر چمڑے کا دستانہ۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور رعب تھا۔ وہ سیدھا کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ ہیرا اپنے آنسوؤں کی دھند لگے میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی اجنبی پر توجہ دیتی۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے اس شخص کو دیکھ کر سر جھکایا۔ اس پراسرار شخص نے اپنی جیب سے نوٹوں کے بنڈل نکالے اور اس کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ اس کی آواز دھیمی، گہری اور پاٹدار تھی کہ بیڈ نمبر 14 شائستہ بیگم، ان کا بائی پاس کا سارا بل اور اگلی 1 ماہ کے ادویات کے خرچات رکھو اور رسید بناؤ۔ کاؤنٹر بوائے نے جلدی نوٹ گنے اور پوچھا کہ سر، آپ کا نام، تاکہ میں مریض کے لواحقین کو بتا سکوں۔ اس شخص نے اپنی گہری سی آنکھوں سے ایک پل کے لیے کوریڈور میں بیٹھی ہیرا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہیرا کے لیے ایک گہرا تڑپتا ہوا احساس تھا جسے ہیرا نہیں دیکھ سکی۔ اس نے جواب دیا کہ نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس رسید مس ہیرا کو دے دو اور ان سے کہنا کہ اب رونے کی ضرورت نہیں، ان کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی۔
اور ہاں، انہیں یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ رقم کس نے دی ہے۔ وہ شخص مڑا اور ہسپتال کے دروازے سے باہر نکل گیا، جہاں ایک چمکتی ہوئی سیاہ آڈی کار اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 5 منٹ بعد ہسپتال کے لاؤڈ اسپیکر پر پکارا گیا کہ مس ہیرا، بیڈ نمبر 14 کی انٹینڈنٹ، برائے مہربانی کاؤنٹر پر تشریف لائیں۔ ہیرا کانپتے ہوئے اٹھی، اس کا دل بری خبر کے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ کاؤنٹر پر پہنچی تو لڑکے نے ایک مہر لگی ہوئی رسید اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ لڑکے نے بتایا کہ مس ہیرا، آپ کی والدہ کا سارا بل جمع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز کو انفارم کر دیا گیا ہے، آپریشن صبح 6 بجے شروع ہو جائے گا۔ ہیرا نے رسید دیکھی، اس کا پیٹ کا بڑا سا ٹھمپ لگا تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ کس نے دیے یہ پیسے؟ لڑکے نے مسکرا کر کہا کہ ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ وہ بالکل ایک فرشتے کی طرح آئے اور آپ کی ساری پریشانی دور کر کر چلے گئے۔ ہیرا نے ہسپتال کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اب صرف بارش کی بوندیں گر رہی تھیں۔ اس کے دل نے عجیب سی دھڑکن محسوس کی۔ یہ کون تھا جو اس کی زندگی کے سب سے اندھیرے موڑ پر روشنی بن کر آیا تھا؟ اگلی صبح شائستہ بیگم کا آپریشن کامیاب ہو گیا اور انہیں ICU سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ہیرا کی جان میں جان آئی۔ وہ 2 دن کی جاگی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب اس کا سکون تھا۔ وہ دوپہر کے وقت اپنی کمپنی پرائم مارکیٹنگ پہنچی تاکہ اپنی چھٹی کی درخواست دے سکے۔ جیسے ہی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، اس کا مینیجر دانیال اپنے کیبن سے باہر نکل رہا تھا۔ دانیال، جو اپنی دلکش شخصیت، ریشمی بالوں اور برانڈڈ سوٹوں کی وجہ سے کمپنی کی لڑکیوں میں بہت مقبول تھا، وہ ہیرا کی خوبصورتی اور اس کی سادگی کا پہلے ہی دیوانہ تھا اور اسے حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہیرا کو دیکھ کر دانیال کے چہرے پر ایک فکرمندی مسکراہٹ ابھری۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور بولا کہ ہیرا، تم کیسی ہو؟ تمہاری والدہ کا کیا ہوا؟ مجھے معلوم ہوا کہ ہسپتال کا بل کلیئر ہو گیا ہے۔ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب تک دانیال زندہ ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیرا نے حیرت اور امید سے دانیال کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ سر، وہ ہسپتال کا بل 5 لاکھ روپے تھا، کیا وہ آپ نے دیے؟ دانیال نے ایک پل کے لیے سوچا۔ اس کے مکار ذہن نے فوراً اس سنہری موقع کو بھانپ لیا۔ اس نے ہیرا کے قریب ہو کر اپنی آواز کو انتہائی نرم اور رومانوی بنایا اور ہیرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہیرا، تم اتنی بولی کیوں ہو؟ اس شہر میں تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والا میرے سوا کون ہے؟ جب تم نے مجھے چند دن پہلے اپنی ماں کی بیماری کا بتایا تھا، تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، وہ 5 لاکھ روپے میں نے ہی ارینج کیے تھے، لیکن پلیز مجھے سر مت کہو اور نہ ہی میرا شکریہ ادا کرو۔ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھنا میرے لیے ناممکن ہے۔ ہیرا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ دانیال کی چرب زبانی نے اسے یقین دلایا کہ دانیال ہی اس کا وہ گمنام فرشتہ تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس دھیمی آواز میں کہا کہ دانیال صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ آپ نے میری ماں کی جان بچائی ہے۔ دانیال نے ہیرا کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہیرا نے جھجک کر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن دانیال کی گرفت نرم مگر مضبوط تھی۔ کیسا احسان ہیرا، میں تو تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ بس اس بات کا ذکر کمپنی میں کسی سے مت کرنا، خاص طور پر میرے بڑے بھائی شاہ زیب سے۔
وہ بہت سخت مزاج ہیں، وہ آفس اور پرسنل لائف کو مکس کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں دانیال کے لیے محبت کا پہلا پودا پنپنے لگا تھا۔ وہ دانیال کی میٹھی باتوں کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ دانیال دراصل ایک عیاش شخص تھا جو کمپنی کے فنڈز میں لاکھوں کا غبن کر رہا تھا اور ہیرا کو صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ کمپنی کے 7ویں فلور پر، جہاں صرف سی ای او کا وی آئی پی کیبن تھا، وہاں اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا۔ شاہ زیب اپنے شاہانہ کیبن کی شیشے کی طرف کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جہاں اسے پورا لاہور شہر نظر آتا تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو، جو جلنے کے نشانات کی وجہ سے جھلس چکا تھا، کوٹ کی جیب میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے بائیں حصے پر بھی جلنے کا ایک گہرا داغ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک ایسا سحر اور مردانہ وجاہت تھی جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ بچپن میں جب ان کے گھر میں آگ لگی تھی تو شاہ زیب نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے چھوٹے بھائی دانیال کو بچایا تھا۔ اس حادثے میں دانیال تو بالکل محفوظ رہا تھا، لیکن شاہ زیب کا چہرہ اور ہاتھ ہمیشہ کے لیے جھلس گئے تھے۔ اسی دن سے دانیال خوبصورتی کا مان لیے گھومتا تھا اور شاہ زیب احساس کمتری کے ایک گہرے خول میں بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے سامنے آنے سے کتراتا تھا۔ شاہ زیب کا وفادار پی اے اور بچپن کا دوست احمد کمرے میں داخل ہوا اور بولا کہ سر، آپ نے بلایا۔ شاہ زیب نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سکون تھا کہ احمد، ہیرا کی والدہ کا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے؟ کوئی اور ضرورت تو نہیں ہے وہاں؟ احمد نے مسکرا کر کہا کہ جی سر، آپریشن کامیاب رہا، لیکن سر، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ ہیرا بی بی سے اتنی سچی محبت کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تنخواہ میں خاموشی سے اضافہ کرواتے ہیں، لیکن اپنا نام کیوں چھپاتے ہیں؟ نیچے مارکیٹ میں دانیال صاحب اس نیکی کا پورا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ وہ ہیرا بی بی کو یہ یقین دلا چکے ہیں کہ وہ 5 لاکھ روپے انہوں نے دیے ہیں۔ یہ سن کر شاہ زیب کے دل میں ایک تیز چھری سی چلی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا جہاں ہیرا پارکنگ لاٹ میں دانیال کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ دانیال اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور ہیرا چہرے پر شرمیلا پن تھا۔ شاہ زیب نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور بولا کہ احمد، دانیال خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بے داغ ہے۔ لڑکیاں ایسے ہی لڑکوں کو خواب دیکھتی ہیں۔ ہیرا ایک معصوم لڑکی، وہ ایک جلے ہوئے چہرے والے شخص کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کا مددگار ہوں تو وہ محبت نہیں، صرف احسان مندی اور ہمدردی محسوس کرے گی۔ میں ہیرا کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی یا خوف نہیں دیکھ سکتا۔ دانیال اگر اس کا ہمسفر بنتا ہے اور ہیرا خوش رہتی ہے تو میری محبت اسی میں پوری ہو جاتی ہے۔ احمد نے ٹھنڈی آہ بھری، لیکن دانیال صاحب مخلص نہیں ہیں، وہ کمپنی کے اکاؤنٹس میں بھی گڑبڑ کر رہے ہیں اور ہیرا بی بی کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے۔ شاہ زیب کی آنکھیں اچانک سرد ہوئیں اور ان میں ایک شاہی جلال ابھرا کہ میں دانیال کو اپنی حد پار نہیں کرنے دوں گا۔ اگر اس نے ہیرا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ بھول جائے کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تم دانیال کے ہر بینک اکاؤنٹ اور اس کی ہر موومنٹ پر نظر رکھو۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ شائستہ بیگم اب کافی بہتر تھیں اور گھر آ چکی تھیں۔ ہیرا دانیال کے احسان کے بوجھ تلے اس حد تک دب چکی تھی کہ اب وہ دانیال کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دانیال بھی ہیرا کو مکمل طور پر اپنے سحر میں لینے کے لیے روز نئے ڈرامے کرتا تھا۔
ایک شام دانیال نے ہیرا کو لاہور کے مضافات میں بنے خوبصورت لگژری ریسٹورانٹ میں ڈنر پر بلایا۔ یہ جگہ بہت رومانوی تھی، چاروں طرف دھیمی لائٹس تھیں، میز پر سرخ گلاب سجے تھے اور پس منظر میں گٹار کی مدھم دھن گونج رہی تھی۔ ہیرا نے سفید رنگ کا سادہ لیکن انتہائی خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں وہ کسی حور کی طرح لگ رہی تھی۔ دانیال اسے دیکھ کر مسمرائز ہو گیا۔ اس نے ہیرا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی انگلیوں کو نرمی سے چھوا اور بولا کہ ہیرا، تم اس کائنات کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ تمہارے نام ہو چکا ہے۔ ہیرا نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کا دل دانیال کے لمس سے تیزی سے دھڑکنے لگا کہ دانیال صاحب، آپ کی یہ باتیں مجھے کسی خواب کی جیسی لگتی ہیں۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میری ماں کو نئی زندگی دی۔ دانیال نے ہیرا کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کرایا اور بولا کہ میں نے کہا تھا نا کہ احسان کی بات مت کرو۔ میں تو تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ لیکن دانیال نے اچانک ایک گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر دوسری جھوٹی اور اداسی پریشانی سجا لی۔ ہیرا دانیال کو اداس دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ اس نے دانیال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، پوچھا کہ کیا ہوا دانیال، آپ اچانک خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ دانیال نے اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لاتے ہوئے کہا کہ ہیرا، میرا بڑا بھائی شاہ زیب، وہ ایک سنگ دل انسان ہے۔ وہ مجھ سے بچپن سے حسد کرتا ہے کیونکہ میرا چہرہ صاف ہے اور اس کا چہرہ جلا ہوا ہے۔ اب اس نے میرے سارے بزنس اکاؤنٹ فریز کر دیے ہیں۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے کمپنی کی ملکیت اس کے نام نہ کی تو وہ مجھے سڑک پر لے آئے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے ہیرا کا ہاتھ زور سے دبایا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہاری ماں کے علاج کے پیسے دیے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ہسپتال پر دباؤ ڈالے گا کر وہ رقم واپس لے لے گا اور تمہاری ماں کا قانونی کیس بنا دے گا۔ ہیرا کا رنگ خوف سے سفید ہو گیا۔ کیا وہ اتنے ظالم ہیں؟ میں نے تو سنا تھا کہ شاہ زیب صاحب بہت نیک انسان ہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آتے لیکن سب کی مدد کرتے ہیں۔ دانیال نے طنزاً ہنستے ہوئے کہا کہ یہ سب دکھاوا ہے ہیرا، وہ اندر سے ایک جلاد ہے، اس کا دل بھی اس کے چہرے کی طرح جلا ہوا ہے، وہ ہماری خوشی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم مجھے اور اپنی ماں کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں میری ایک مدد کرنی ہوگی۔ ہیرا نے گھبرا کر پوچھا کہ میں ایک معمولی ملازمہ ان کا کیا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ دانیال نے ہیرا کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی کہ شاہ زیب کے کیبن کے سرخ خفیہ لاکر میں ایک سرخ رنگ کی فائل ہے جس پر پروجیکٹ الف لکھا ہے۔ اس فائل میں کمپنی کے اصل شیئرز اور پاور آف اٹارنی ہیں، کاغذات ہیں۔ شاہ زیب وہ روز رات کو 12 بجے کے بعد آفس میں جاتا ہے اور لاکر کی چابی اپنے میز کے دراز میں چھوڑ جاتا ہے۔ تمہیں بس آج رات کسی طرح اس کیبن میں جا کر وہ فائل میرے لیے لانی ہے۔ جیسے ہی وہ فائل میرے ہاتھ آئے گی، کمپنی کے حقوق میرے پاس آ جائیں گے، شاہ زیب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور ہم اگلے ہی دن شادی کر لیں گے۔ ہیرا کا ضمیر اس چوری کے خیال سے ہی کانپ اٹھا کہ دانیال، چوری میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر میں پکڑی گئی تو؟ دانیال نے فوراً اپنا ہاتھ ہیرا کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور رخ پھیر لیا اور بولا کہ ٹھیک ہے ہیرا، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی ماں کی زندگی اور میری محبت سے زیادہ اپنے اصولوں کو عزیز رکھتی ہو۔ کل جب شاہ زیب میری بربادی کا جشن منائے گا اور تمہاری ماں کو دوبارہ ہسپتال گھسیٹا جائے گا،
تب تمہیں احساس ہوگا، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی ہوگی۔ دانیال کا یہ بلیک میلنگ کا وار بالکل سیدھا ہیرا کے دل پر لگا۔ وہ اپنی ماں کو کھونے کے تصور سے ہی مر جاتی اور دانیال کی محبت کو کھونا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے روتے ہوئے دانیال کا بازو پکڑا اور بول پڑی کہ نہیں دانیال، ایسا مت کہیں، میں کروں گی، میں آج رات وہ فائل لے آؤں گی۔ آپ کے لیے اور اپنی ماں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ دانیال کے چہرے پر اندھیرے میں ایک شاطرانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ہیرا کو گلے سے لگا لیا، لیکن ہیرا کے دل میں اب ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ لاہور کے آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ پرائم مارکیٹ کی 14 منزلہ عمارت اس وقت بالکل خاموش تھی۔ صرف لابی میں 2 سیکورٹی گارڈز ڈیوٹی پر تھے۔ ہیرا نے اوور ٹائم کا بہانہ بنا کر خود کو آفس میں روک رکھا تھا۔ اس کا دل اس کے سینے میں کسی پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ لفٹ کے ذریعے 7ویں فلور پر پہنچی۔ کوریڈور میں گپ اندھیرا تھا۔ صرف ایمرجنسی لائٹس کی ہلکی سی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے سی ای او کے کیبن کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کیبن کے اندر صرف کھڑکی سے آنے والی لاہور کی لائٹس اور بجلی کی چمک کی روشنی تھی۔ ہیرا اندر داخل ہوئی اور سیدھی شاہ زیب کی بڑی شاہی میز کی طرف بڑھی۔ اس نے دانیال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دراز کھولی۔ وہاں واقعی چابیوں کا ایک گچھا رکھا تھا۔ اس نے چابیاں اٹھائیں اور دیوار میں بنے پوشیدہ لاکر کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس کی نظر نے لاکر کھولا، اس کی نظر اس سرخ فائل پر پڑی جس پر بڑے بڑے حروف میں پروجیکٹ الف لکھا تھا۔ ہیرا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل نکالی اور اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ اچانک پورے کیبن کی فلش لائٹس آن ہو گئیں۔ ہیرا کی چیخ اس کے حلق میں ہی دفن ہو گئی۔ اچانک اتنی تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے جسم کا سارا خون مخمد ہو گیا۔ کمرے کے صوفے پر شاہ زیب خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور اس کا دوجلا ہوا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا۔ سفید لائٹ میں اس کے چہرے کا جلا ہوا حصہ اور گہرے نشانات بالکل واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کی سیاہ گہری آنکھیں ہیرا پر ٹکی ہوئی تھیں، جن میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی گہری تکلیف اور دکھ تھا جو ہیرا کے دل کو چیر گیا۔ شاہ زیب کی آواز کیبن کی خاموشی میں گونجی کہ تو مس ہیرا بھی چوری کر سکتی ہیں، وہ بھی اس شخص کے لیے جو ان کی معصومیت کا سودا کر رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سحر اور درد تھا۔ ہیرا کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہ سرخ فائل باہر نکل آئی۔ وہ خوف اور شرمندگی سے کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ بولی، سر، مجھے معاف کر دیں، میں چور نہیں ہوں، میں مجبور ہوں۔ اگر میں نے یہ فائل دانیال کو نہ دی تو آپ میری ماں کا علاج رکوا دیں گے، آپ دانیال کو سڑک پر لے آئیں گے۔ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، دولت، شہرت، بزنس، پھر آپ اتنے سنگ دل کیوں ہیں کہ اپنے ہی چھوٹے بھائی کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ اس کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ اس سے سب چھیننا چاہتے ہیں؟ شاہ زیب آہستہ سے صوفے سے اٹھا۔ اس کا 6 فٹ کا قد اوپر تھا۔ ایسے باوقار شخصیت کے سامنے ہیرا خود کو بہت چھوٹی محسوس کر رہی تھی۔ شاہ زیب چند قدم چل کر ہیرا کے بالکل قریب آیا۔ ہیرا نے ڈر کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس کے پیچھے دیوار تھی۔ شاہ زیب ہیرا کے اتنے قریب تھا کہ ہیرا اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اور
اس کی گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ شاہ زیب نے اپنے کوٹ کی جیب سے اپنا وہ ہاتھ نکالا جو کہ کہنی تک بری طرح جھلسا ہوا تھا اور اس کی انگلیاں مڑی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ جھلسا ہوا ہاتھ ہیرا کے سامنے کی۔ ہیرا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ زیب نے دھیمی اور فرقت آمیز آواز میں پوچھا کہ کیا تم اس ہاتھ سے ڈر گئی ہیرا؟ یہ ہاتھ اور یہ چہرہ اس وقت جلا تھا جب میں صرف 12 سال کا تھا اور ہمارا پورا گھر آگ کی لپیٹ میں تھا۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے چھوٹے بھائی دانیال کو اس آگ سے نکالا تھا جس بھائی کے لیے میں نے اپنی زندگی، اپنی خوبصورتی، اپنے خواب سب کچھ جلا دیے۔ کیا میں اس کا دشمن بن سکتا ہوں؟ ہیرا نے حیرت سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں سچے آنسو چمک رہے تھے۔ شاہ زیب نے اپنی میز سے ایک اور نیلی فائل اٹھائی اور ہیرا کے سامنے میز پر پھینک دی اور بولا کہ یہ دیکھو ہیرا، یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جہاں سے دانیال پچھلے 2 سالوں میں کمپنی کے 50 کروڑ روپے چوری کر کے دبئی کے کسینوں میں اڑا چکا ہے۔ میں نے اس کے اکاؤنٹس اس لیے فریز کیے ہیں تاکہ وہ مزید گناہ نہ کرے اور سدھر جائے۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری ماں کے علاج کی، شاہ زیب نے اپنی جیب سے اسپتال کی بلوں کی اصل رسیدیں نکالی اور ہیرا کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ ان رسیدوں کو غور سے دیکھو۔ ہیرا، نیچے دستخط کس کے ہیں؟ ہیرا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رسیدیں دیکھی۔ ہر رسید پر نیچے دانیال کا نام نہیں بلکہ شاہ زیب احمد لکھا تھا اور وہی مخصوص دستخط تھے جو CEO کے ہوتے ہیں۔ شاہ زیب کی آواز میں اب ایک طوفان تھا کہ دانیال نے تمہاری ماں کے علاج کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ وہ اس رات اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں پارٹی کر رہا تھا جب میں ہسپتال کا بل جمع کروا رہا تھا۔ اس نے صرف میری دی ہوئی نیکی کا فائدہ اٹھایا اور تمہاری معصومیت اور احساس مندی کو اپنی ہوس کے لیے استعمال کیا تاکہ وہ میری کمپنی کے اصل کاغذات چوری کر سکے۔ ہیرا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ جس دانیال کو اپنا مسیحا، اپنا خدا سمجھ بیٹھی تھی، وہ ایک نیچ اور مکار انسان تھا اور جسے وہ سنگ دل اور جلاد سمجھ رہی تھی وہ اس کا اصل محافظ تھا۔ پچھتاوے اور صدمے کے گہرے احساس نے ہیرا کو گھیر لیا۔ وہ دب سے فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا کر زاروں قطار رونے لگی۔ شاہ زیب نے ہیرا کو فرش پر بیٹھے دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ ہیرا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر ہیرا کے نازک کندھوں کو چھوا۔ شاہ زیب کا لمس اتنا گرم اور پرسکون تھا کہ ہیرا کا روتا ہوا دل ایک پل کے لیے تھم گیا۔ شاہ زیب نے انتہائی نرمی سے کہا کہ ہیرا، مت رو، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آواز میں ہیرا کے لیے بے پناہ محبت اور تڑپ صاف ظاہر تھی۔ ہیرا نے روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں سے شاہ زیب کے چہرے کو دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاہ زیب کا یہ جلا ہوا چہرہ دانیال کے چمکتے ہوئے چہرے سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ تھا۔ وہ بولی، سر، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ پر اتنے گھناؤنے الزامات لگائے۔ میں بہت گنہگار ہوں۔ شاہ زیب نے فرش پر گری ہوئی وہ سرخ فائل اٹھائی اور ہیرا کے ہینڈ بیگ میں ڈال دی اور بولا کہ یہ فائل لے جاؤ ہیرا اور دانیال کو دے دو۔ ہیرا نے حیرت سے کہا، لیکن سر، یہ تو کمپنی کے کاغذات ہیں، وہ برباد کر دے گا سب کچھ۔ شاہ زیب کے چہرے پر ایک پروقار اور پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ میری کمپنی کی قیمت تمہاری ماں کی زندگی اور تمہاری خوشی سے زیادہ نہیں ہے۔ تم یہ فائل دانیال کو دے دو اور کل صبح 9 بجے بورڈ روم کی ٹیم میں آ جانا۔ تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔
اگلی صبح پرائم مارکیٹنگ کا بڑا بورڈ روم شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹر سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دانیال میز کے سرے پر فاتحانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ تھی اور اس کے سامنے وہ سرخ فائل رکھی تھی۔ ہیرا بھی بورڈ روم کے ایک کونے میں پیلی رنگت اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے کھڑی تھی۔ ٹھیک 9 بجے شاہزیب اپنے روایتی باوقار انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دانیال نے فوراً کھڑے ہو کر میز پر ہاتھ مارا اور کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی یہ ہنگامی میٹنگ میں نے ایک بہت بڑے اعلان کے لیے بلائی ہے۔ ہمارے CEO شاہزیب صاحب اب اس کمپنی کو چلانے کے اہل نہیں رہے، کیونکہ کمپنی کے 51% شیئرز اور پاور آف اٹارنی میرے نام ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں اصل فائل۔ دانیال نے بڑے فخر سے وہ سرخ فائل کھولی اور اس کے کاغذات بورڈ کے ارکان کے سامنے پھینک دیے، لیکن جیسے ہی بورڈ کے سینئر ممبر مسٹر ضیاء نے کاغذات دیکھے، ان کے چہرے پر حیرت اور غصے کے تاثرات ابھرے۔ مسٹر ضیاء نے غصے سے کہا کہ دانیال صاحب، یہ کیا مذاق ہے؟ ان کاغذات پر تو کمپنی کی منتقلی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے پچھلے 5 سالوں کے ان تمام بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں جن کے ذریعے آپ نے کمپنی کے 50 کروڑ روپے کا غبن کیا ہے، اور اس پر FIA کی دستخط اور چھاپے کے احکامات بھی ہیں۔ دانیال کا رنگ ایک دم اڑ گیا، جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ اس نے جھپٹ کر کاغذات دیکھے اور وہ واقعی اس کے جرائم کی مکمل فائل تھی جو شاہزیب نے رات کو بدل دی تھی۔ اسی وقت بورڈ روم کے دروازے کھلے اور FIA کے 4 مسلح افسران اندر داخل ہوئے۔ شاہزیب نے اپنی کرسی سے اٹھا اور دانیال کے قریب آیا۔ شاہزیب کی آواز میں گہرا دکھ تھا کہ دانیال، میں نے تمہیں اپنی جان دے کر بچایا تھا۔ اگر تم مجھ سے یہ کمپنی مانگ لیتے، میں تمہیں ہنس کر دے دیتا، لیکن تم نے میرے بزنس کو چھیننے کے لیے ایک معصوم اور مجبور لڑکی کے جذبات کا سودا کیا۔ تم نے اس کی بیمار ماں کی زندگی کو مہرا بنا دیا۔ میں تمہاری مالی چوری معاف کر سکتا تھا، لیکن تمہاری یہ اخلاقی گراوٹ قانون کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دانیال کو جب افسران ہتھکڑیاں لگا رہے تھے تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسا اور اس نے کونے میں کھڑی ہیرا کی طرف دیکھا اور بولا کہ ہیرا، تم جیتی تو اب بھی نہیں۔ تم نے سوچا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، تم جیسی مڈل کلاس لڑکی تو صرف میرے پاؤں کی دھول تھی۔ میں نے تو بس تمہاری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس جلے ہوئے چہرے والی کی دولت چھین لی۔ جاؤ اب جا کر اس بدصورت شاہزیب کے گلے لگ جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ دانیال کے ان گھناؤنے الفاظ پر پورا بورڈ روم تھر تھرا اٹھا۔ پولیس دانیال کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ میٹنگ ختم ہو گئی اور تمام ممبران ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے، یہاں تک کہ کمرے میں صرف شاہزیب اور ہیرا رہ گئے۔ بورڈ روم میں اب بالکل خاموشی تھی۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی اور بادلوں کے پیچھے سے دسمبر کی ہلکی اور خوبصورت دھوپ شیشے کی بڑی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ہیرا اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی تھی۔ پچھتاوے، شرمندگی اور ندامت کے اتنے شدید احساس نے اسے گھیر رکھا تھا کہ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی شاہزیب کے قریب آئی، بغیر کچھ کہے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ اس نے شاہزیب کے جوتوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، سر، مجھے کوئی سزا دے دیں، مجھے نوکری سے نکال دیں، مجھے پولیس کے حوالے کر دیں، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے چہرے کے سراب کو سب سمجھا اور آپ کے اس پاکیزہ دل کو گنہگار سمجھا۔ میں کتنی اندھی تھی، سر، مجھے معاف کر دیں۔
شاہزیب نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے دل کا درد اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ نیچے جھکا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ہیرا کے نازک بازوؤں کو تھام کر اسے فرش سے اٹھایا۔ اس کا جلا ہوا ہاتھ اب ہیرا کی دنیا کا سب سے محفوظ اور خوبصورت ہاتھ لگ رہا تھا۔ شاہزیب نے ہیرا کو اپنے بالکل قریب کھڑا کیا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک صاف رومال نکالا اور انتہائی نرمی اور پیار سے ہیرا کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ اس کی آنکھوں میں ہیرا کے لیے محبت کا وہ سمندر تھا جو اب پگھل کر باہر آ رہا تھا۔ شاہزیب کی آواز انتہائی رومانوی اور دھیمی تھی کہ ہیرا، انسان کی آنکھیں اکثر وہی دیکھتی ہیں جو سامنے چمک رہا ہوتا ہے۔ ظاہری خوبصورتی تو ایک عارضی لباس ہے جو وقت کے ساتھ پرانا ہو جاتا ہے، لیکن روح کا حسن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں نے تم سے اس دن سے محبت کی ہے جب تم نے پہلی بار اس کمپنی میں قدم رکھا تھا۔ تمہاری سادگی، تمہاری اپنی ماں کے لیے تڑپنا، یہ سب میرے لیے دل میں گھر کر گیا۔ میں نے نیکی چھپا کر اس لیے کی کیونکہ میں اپنی محبت کا سودا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیرا نے شاہزیب کی لہراتی ہوئی زلفوں کو، اس کے جلے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اب اسے اس چہرے پر صرف اور صرف ایک سچے عاشق کا نور نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شاہزیب کے اس جھلسے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا کر چوم لیا۔ وہ پکاری کہ شاہزیب صاحب، اگر آپ کے دل میں ایک گنہگار اور نادان لڑکی کے لیے اب بھی تھوڑی سی جگہ باقی ہے تو کیا آپ مجھے عمر بھر کے لیے اپنے اس خوبصورت دل کی ملکہ بنائیں گے؟ میں اپنی پوری زندگی آپ کے اس جلے ہوئے ہاتھ اور چہرے کی مہر و وفا کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ شاہزیب کی آنکھوں میں خوشی کے انمول آنسو چھلک اٹھے۔ اس نے ہیرا کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی پیشانی پر محبت اور احترام کی ایک طویل مہر ثبت کی۔ باہر لاہور کا موسم اب بالکل خوشگوار ہو چکا تھا اور دھوپ کی ایک سنہری کرن کھڑکی سے اندر آ کر ان دونوں کے وجود کو منور کر رہی تھی۔ خاموش وفا کا سفر اپنی منزل پا چکا تھا۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ دنیا کا سب سے دھوکہ ظاہر خوبصورتی ہے، کیونکہ سچا حسن شکل و صورت میں نہیں بلکہ انسان کی نیت، اس کے اخلاق اور اس کی خاموش قربانیوں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں وہ کبھی اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، بلکہ پردے کے پیچھے رہ کر اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔